بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا یہ لیکچر اسٹیٹ سسٹم کے اوپر سیکنڈ لیکچر ہے، جس میں ہم ایولیوشن آف اسٹیٹ کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اسٹیٹ کی ایولیوشن کی بات کریں تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے ریاستوں میں نہیں رہ رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو قدیم انسان ہے، جو پریمیٹیو ہیومن بینگس ہیں، وہ جنگلوں میں رہتے تھے، انڈیویژولس تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر فیملی کا شعور آیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی جو نسل ہے یہ آگے تبھی بڑھتی ہے نا اگر فیملی سسٹم ہوگا جس میں بچے پیدا ہوں گے۔ پھر بچے جو انسانی بچے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، تو ان کو نرچر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو فیڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ٹائم پہ انسان کو یہ شعور آیا اور اس شعور نے فیملی سسٹم کو جنریٹ کیا۔ جب یہ فیملی سسٹم بنا تو پھر انسان میں رشتوں کا شعور ڈیولپ ہوا، اور جو فیملی ہے یہ بڑھ کر ٹرائبس میں کنورٹ ہونا شروع ہوئی۔ مطلب یہ کہ شروع میں 2 لوگ، جب ان کے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ فیملی سے بڑھتا ہوا ٹرائبس میں تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ہر فیملی میں جیسے کوئی سربراہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ٹرائبس تھے ان کے بھی سربراہ تھے، اور میٹریارکل یا پیٹریارکل کہ کہیں پہ اگر خاتون سربراہ ہیں تو وہ میٹریارکل ہے، اور اگر کہیں پہ فادر سربراہ ہے، میل سربراہ ہے، تو وہ پیٹریارکل ٹرائب تھا، پیٹریارکل سوسائٹی۔ اسی دوران کچھ کنگڈمز بھی سامنے آئیں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت سنتے ہیں، اس طرح مصر کے اندر فرعون کی حکومت تھی۔ تو یہ کچھ کنگڈمز بھی اس دوران سامنے آئیں، لیکن جو پہلی ڈیموکریٹک سٹیٹس ہسٹری میں ملتی ہیں ہمیں وہ گریک سٹی سٹیٹس تھیں۔ گریک جو ماڈرن ڈے کا یونان ہے، یہاں پر یہ پہاڑیوں کے درمیان میدانی علاقے ہوا کرتے تھے، اور ہر میدانی علاقہ جو ہے وہاں پر ایک شہر آباد ہوتا تھا، اور جو شہر ہوتا ہے وہ پوری ایک سٹیٹ ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے معاملات کو خود دیکھتے تھے۔ یہ جو فلاسفرز ہیں ایرسٹوٹل، پلاٹو، تو یہ بھی اسی گریک سٹیز سٹیٹس کے ہی یہ رہائشی تھے۔ تو یہ 158 سٹیٹس تھیں، جس میں ایتھنس اور اسپارٹا یہ سب سے زیادہ فیمس سٹیٹس مانی جاتی ہیں۔ وہاں پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے۔ جب سقراط کو پھانسی دی گئی، پھانسی نہیں، اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا تھا، سزائے موت جب اس کو دی گئی، تو اس وقت بھی لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ اس کے جو معاملات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو جو کونسل تھی لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو کہ مائنڈ خراب کر رہا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو میجورٹی نے جب سزا کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کو سزا دے دی گئی۔ اسی طرح سے جو وہاں پہ حکمران ہوتا تھا وہ بھی ہر روز چینج ہوتا تھا۔ کونسل کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ ہر روز نیا بندہ منتخب ہوتا تھا، اور جتنے بھی اسٹیٹ میٹرز ہوتے تھے تو سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، اور وہاں پہ اکٹھا ہو کے ان کو بتایا جاتا کہ یہ معاملہ ایسا ہے، تو لوگوں کی منشا کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ گریک سٹی سٹیٹس ہیں۔ اس کے بعد ایمپائر سسٹم آیا، اس میں جو سب سے فیمس ہے وہ رومن ایمپائر ہے۔ اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ بھی اس میں ہے، مغل ایمپائر بھی اس میں ہے، منگولین ایمپائر بھی اس میں ہے۔ لیکن جو ہم کیونکہ پولیٹیکل سائنس کو پڑھ رہے ہیں، اور پولیٹیکل سائنس میں جو ویسٹرن، یہ کیونکہ ویسٹ سے اس نے جنم لیا ہے تو ویسٹرن سسٹم پہ زیادہ فوکس ہے۔ تو ہم رومن ایمپائر کی بات کرتے ہیں، یہ 5ویں سے 15ویں صدی کے درمیان یہ ایمپائر ڈیولپ ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں، پہلے میں نے اسٹیٹس کی بات کی، اس سے پہلے کنگڈمس کی بات کی، اب میں ایمپائرس کی بات کر رہا ہوں۔ ایمپائر اور اسٹیٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے، وہ ایک ڈیفینٹ ٹیریٹری ہوتی ہے۔ ایمپائر میں ڈیفینٹ ٹیریٹری نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسلامک ایمپائر کی بات کریں تو وہ بھی 7ویں صدی میں اس نے پھیلنا شروع کیا، اور وہ حجاز سے شروع ہوئی اور اسپین تک پہنچی۔ اسی طرح سے اگر ہم رومن ایمپائر کی بات کریں تو یہ بھی مسلسل ایکسپینڈ کر رہی تھی، بہت بڑی ٹیریٹری کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ تو ایمپائرز کے اندر جو ٹیریٹری ہوتی ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی، جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، ڈیموکریسی وہاں پہ نہیں ہوتی، موسٹلی بادشاہت وہاں پہ ہوتی ہے، اور اس کی جو ایمبیشنز ہوتی ہیں اس میں مسلسل ایکسپینشن ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی جو ایمپائر ہے اس کی سرحد کو بڑھانا ہے بس۔
لائک ارطغرل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ریاست کو ایک امپائر کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے اندر ایک اور سلسلہ بھی تھا, وہ فیوڈلزم تھا, کہ جو امپائر تھی اس کا جو حکمران تھا اس نے بجائے اس کے کہ پورے علاقے کو خود سے گورن کرنے کے, اس نے چھوٹے چھوٹے لارڈز بنائے ہوئے تھے. مطلب فیوڈلز ہوتے تھے جن کے پاس رقبے ہوتے تھے, تو ان کو اسٹیٹ بھی پاور ان کو دیتی تھی اور وہ لوگوں کو گورن کرتے تھے. ہر فیوڈل لارڈ جو ہوتا تھا وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا تھا ایک طرح سے, اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سارے معاملات خود سے طے کرتا تھا, اور لوگوں کا بادشاہ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا تھا. البتہ جو لارڈ ہوتا تھا, جو لینڈ لارڈ ہوتا تھا, وہ بادشاہ کو انسریبل ہوتا تھا. بادشاہ کو اگر آرمی چاہیے تو وہ لارڈز کو کہتا تھا, لارڈز ان کو بندے پرووائڈ کرتے تھے. تو لوگوں کی جو الائجنس تھی وہ لینڈ لارڈ کے ساتھ ہوتی تھی, اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. اور یہ ایک اکنامک سسٹم بھی تھا, پولیٹیکل سسٹم بھی تھا, کہ وہ جو لوگ تھے, جو فیوڈل لارڈز تھے, وہ ان کے پولیٹیکل رولر بھی ہوتے تھے اور اکنامک رولر بھی ہوتے تھے. پھر وہاں سے مطلب 12ویں صدی میں یہ بلکہ 11ویں صدی میں کروسیڈز شروع ہوئیں, صلیبی جنگیں جن کو کہا جاتا ہے. اب جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو عربوں کے ساتھ رومن امپائر کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہونا شروع ہوا, تو وہاں ٹریڈرز بھی تھے ڈیفینیٹلی, اور ٹریڈرز جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ یار ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, تو ان کے ساتھ اگر ہم ٹریڈ کریں تو ہمیں اس کا بڑا بینیفٹ ہوگا. تو وہ لوگ دونوں اسٹیٹس کے درمیان انہوں نے تجارت کرنا شروع کر دی, جس کی وجہ سے نئے شہر آباد ہوئے. جو نئے شہر آباد ہوئے ان کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے وہ لوگ بیسیکلی ٹریڈرز تھے, اور جو ٹریڈرز تھے یہ فیوڈلز کے انڈر نہیں آتے تھے, اور فیوڈلزم سے یہ لوگ تنگ تھے. تو یوں فیوڈلزم کا خاتمہ ہونا شروع ہوا. جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو لوگوں میں شعور بڑھتا چلا گیا. سیکنڈ یہ کہ جو کروسیڈز تھیں وہ بیسیکلی چرچ کے تحت لڑی جا رہی تھیں, تو جو پادری ہوتا تھا وہ اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا تھا. لائک رومن چرچ اگر اس کو لیڈ کرتا تھا تو رومن چرچ کے انڈر فرانس کا بادشاہ بھی ہوتا تھا, برٹن کنگ بھی ہوتا تھا, جرمن کنگ بھی ہوتا تھا. تو اتنے سارے بادشاہوں کے اوپر حکومت کون کر رہا ہوتا تھا؟ ایک پوپ کر رہا ہوتا تھا. تو یوں پوپ کو بھی لگا کہ یار یہ تو بڑے مزے کا کام ہے, مطلب بادشاہ بھی آپ کے انڈر کام کرتے ہیں, تو اس سے بڑی اتھارٹی اور کیا ہو سکتی ہے. تو جو یہ چرچ تھا, چرچ نے اپنے پنجے مضبوط کرنا شروع کر دیے. رومن امپائر جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہوئی, بادشاہ اور چرچ کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے. تو یہ بیسیکلی رومن امپائر, پھر اس میں مارٹن لوتھر کنگ کے نام سے ایک بندہ سامنے آیا جس نے آ کے یہ چرچ کو چیلنج کیا کہ یہ جو آپ نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں بیسیکلی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی لسٹ ہے پاور کی, جس کی بیس پہ آپ نے یہ سارے پوائنٹس گڑھ لیے ہیں. بادشاہ جو پوپ ہے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہے, وہ بھی ایک عام انسان ہے جو کہ لوگوں کی طرح گناہ کر سکتا ہے, اور وہ ایکولی انسریبل ہے. اس چیز کو پھر انگلینڈ نے اڈاپٹ کیا. پھر جب انگلینڈ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تو انہوں نے اپنا الگ سے چرچ بنا لیا. اس کو پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں. وہ جو دوسرے تھے وہ رومن کیتھولکس تھے. تو کیتھولک چرچ نے اس کو برداشت نہیں کرنا تھا, ڈیفینیٹلی اس کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا. تو پھر رومنز کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی, 30 سال کی جنگ کہلاتی ہے. اور اس کا پھر جو خاتمہ ہوا وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوا. پوپ ہار گیا اور جو بادشاہ ہے وہ ون کر گئے. تو یوں لبرل اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد رکھی گئی, جس میں یہ طے کیا گیا کہ اب بادشاہ جو ہے وہ بالکل اسٹیٹ کا حکمران وہ ہوگا, اور جو چرچ ہے, جو پوپ ہے, وہ بادشاہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا. تو یوں لبرل اسٹیٹ سسٹم وہاں سے شروع ہوا تھا, ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے. اس کو ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے. اب اسٹیٹس تو سامنے آ گئی لیکن لوگوں کے حالات تو بہتر نہیں تھے. تو لوگوں کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھرو فرینچ ریولوشن اینڈ امریکن ریولوشن, جو کہ 18ویں صدی کے آخر میں ہوئی تھی. ان کے تحت لوگوں کو بیسک رائٹس دیے گئے. لوگوں کو رائٹس دینے کے بعد اب کیا تھا, یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں یہ صرف یورپ میں ہو رہی تھیں. باقی دنیا جو ہے لائک ہم سب کانٹیننٹ کے رہنے والے, ہم لوگوں کے اوپر اس کا بالکل بھی امپیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے آپس میں کچھ پرنسپلس طے کیے, ایک دوسرے کی ساورینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا
اور یہ کہا کہ آئندہ ہم جنگیں جو ہیں وہ یورپ میں نہیں لڑیں گے، باہر لڑیں گے، باہر کے علاقے جو ہیں ان کو ہم فتح کریں گے. اور یورپ کے اندر انڈسٹری بھی لگ چکی تھی، اس انڈسٹری کو انہوں نے اب ایکسپینڈ بھی کرنا تھا، تو وہاں سے انہوں نے باقی دنیا کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا. سب کانٹیننٹ میں بھی 19ویں صدی پہ قبضہ ہوا تھا. تو یہ انہوں نے کالونائزیشن اس کو کہا جاتا ہے. تو ہم لوگ بھی یورپ کی کالونیز بنے. پھر فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918 تک ہوئی، جس میں آٹومان امپائر جو ہے، سلطنت عثمانیہ اور رشین امپائر، یہ ان کا خاتمہ ہوا. رشین امپائر جو ہے اس کو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، البتہ آٹومان امپائر جو ہے یہ بالکل کولیپس کر گئی، جس کے کولیپس کرنے کے بعد بہت سارے نئے ممالک بنے تھے. عرب سارے کنٹریز جو ہیں، افریقہ کے ناردرن افریقہ کے جو ممالک ہیں وہ، تو بالٹک اسٹیٹس، تو یہ کافی ساری ریاستیں جو ہیں وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بنی. اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار 1945 میں ختم ہوئی. اور جب یہ وار ختم ہوئی ہے تو اقوام متحدہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا، اور جس کا موٹو یہ تھا کہ اس نے دنیا سے کالونائزیشن کو ختم کرنا ہے. اسی طرح سے جو اب نئی سپر پاور بنی تھی وہ امریکہ تھی، اور امریکہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب پاور شیئرنگ میں اس کو حصہ دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے آدھی دنیا جو ہے وہ تو برطانیہ کے انڈر تھی. برطانیہ اب سپر پاور نہیں رہا تھا، تو برطانیہ کو پھر امریکہ نے فورس کیا کہ آپ اپنی کالونیز کو ختم کریں، نئی ریاستیں بنائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور انڈونیشیا، اس طرح سے افریقہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ نئے ممالک کے طور پہ سامنے آئے. تو تب اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی. کولڈ وار بیسکلی دو آئیڈیالوجیز کے درمیان جنگ تھی، جس میں ایک طرف کمیونزم تھا، دوسری طرف ویسٹرن جو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم، وہ تھا کیپٹلزم. تو دونوں کے درمیان جو جنگ ہے یہ چلتی رہی، اور 1990 میں جا کر USSR یعنی کہ جو فارمر رشیا ہے وہ کولیپس اس نے کیا. 15 مئی مزید نئی ریاستیں سامنے آئیں، اور اب ہم دیکھیں تو جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کے ممبرز کی تعداد 193 ہو چکی ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ کنٹینیوسلی ایوالو کرتا رہا. جب یہ ختم ہوا تو گلوبلائزیشن سامنے آ گئی. گلوبلائزیشن میں پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ بہت ساری اسٹیٹس بن رہی ہیں، اور جب یہ گلوبلائزیشن کا ٹائم آیا تو پھر اسٹیٹس نے دوبارہ آپس میں اتحاد کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہم نے یورپ میں دیکھا. یورپین یونین بنا کہ جس میں اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز ہیں اس کا کنسیپٹ ختم کر دیا گیا. آپ کے پاس اگر آپ یورپ کے نیشنل ہیں تو آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو اسٹیٹس ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہوئیں. تو یہ اس کی پوری ہسٹری ہے اسٹیٹ سسٹم کی، اور اس کی ایولیوشن ہے. اور اس میں ہم نے بات کی تھی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کی، تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے اوپر شارٹ نوٹس اکثر ایگزامس میں آ جاتے ہیں. تو اس کا بریف ہسٹری تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کس طرح سے یورپ کے اندر لڑی گئی 30 سالہ جنگ جو ہے. اس کے بعد 30 سالہ جنگ کا جو خاتمہ ہوا وہ تھرو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا تھا. اس میں کچھ پرنسپلز ڈرا کیے گئے، اور جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس میں ٹیریٹوریل ساورنٹی کی بات کی گئی، مطلب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان کے میٹرز میں کوئی بھی دوسری اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی. تو نان انٹرونشن کی بات کی گئی کہ کسی بھی اسٹیٹ کی جو میٹرز ہیں، انٹرنل میٹرز میں کوئی دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں انٹرفیرنس نہیں کرے گی. اور پھر بیلنس آف پاور کا ایک پرنسپل ڈرا کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اسٹیٹ ان پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا. مطلب ایک اسٹیٹ جو ہے اگر وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ دوسری اسٹیٹس پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گی. تو اس میں یہ پرنسپل ڈرا کیا گیا کہ باقی اسٹیٹس جو ہیں پھر مل کر اس اسٹیٹ کا مقابلہ کریں گی، اور اس کی جو پاور ہے اس کو کم کریں گی، تاکہ وہ بھی باقی اسٹیٹس کے برابر ہو جائے اور سب جو ہیں وہ پیسفلی وہاں پہ سسٹین کر سکیں. انہی پرنسپلز کی بنیاد پہ کچھ نئی اسٹیٹس بھی بنی تھی. تو جو 3 بیسک اس کے سمجھ لیں کہ ایلیمنٹس تھے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے، اس میں ایک ساورینٹی تھا کہ ہر اسٹیٹ کی اپنی ساورینٹی ہے، اور اس ساورینٹی کو انڈرمائن نہیں کیا جائے گا، اس کی رسپیکٹ کی جائے گی. سیکنڈ یہ کہ نان انٹرونشن، کسی بھی اسٹیٹ کے میٹرز میں انٹرونشن نہیں کی جائے گی البتہ، اور یہ صرف یورپ تک لمیٹڈ تھا، یورپ سے باہر انٹرونشن کی جا سکتی ہے. اور تیسرا یہ کہ لیگل ایکوالٹی آف اسٹیٹس،
کہ جو یورپین اسٹیٹ ہے، جو اس کو جن کو اس ٹویٹی کے تحت اسٹیٹ مان لیا گیا، تو وہ اب ساری برابر ہے، کوئی اسٹیٹ بڑی یا چھوٹی نہیں ہے، ہر اسٹیٹ جو ہے اس کا ایکول اسٹیٹس مانا گیا. تو اسی کو ہم ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد بھی کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس میں دیکھیے کوئی کویشچن ہے تو پوچھیے. اللہ حافظ.